روح تو بہت ہی آخر میں بنائی. امر کن سے روح کو بنانے سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے یہ لطائف آلریڈی موجود تھے. جیسے لطیفہ قلب تھا، لطیفہ سری تھا، لطیفہ اخفا تھا، لطیفہ خفی تھا، لطیفہ انا تھا. اب یہ جو لطیفہ انا تھا اس کا تعلق تو عالم احدیت سے ہے. سن لو پھر کبھی موقع ملے نہ ملے. جو بیان فرمایا تھا کہ یہ روحوں کی یعنی کن کا جو اظہار کیا تو وہ طاقت جو ہے یعنی وہ روحوں کے اندر کی جو کوالٹی تھی وہ ختم ہوتے 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 پیچھے وہاں تک پہنچ گئی کہ پھر وہ ہلنے جلنے کے بھی قابل جمادی روح رہ گئی. لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ کن کہا اور مختلف قسم کی ارواح بن گئی؟ میرا خیال ہے کہ ہر قسم کی ارواح بنانے کے لیے کئی دفعہ کن کہا ہوگا. جی بالکل کئی دفعہ، ورنہ یہ کلاسیفیکیشن کیسے آ گئی؟ صحیح بات، بالکل جیسا ارادہ کیا ویسا کن، ہاں جیسا ارادہ کیا ویسا ہی کن کہا. ویسا ہی کن کہا. کیونکہ سیدھی اس سے پہلے یعنی آگے چل کے جو اس بات سے وہ ثابت ہوتی ہے بات کہ ان امر کن سے پہلے بھی ارواح تھی. نہیں، ہم نے جو دیکھا نا وہاں جی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے امر تکلم کا، جی امر بتکلم، جی اور ایک امر کن ہوتا ہے امر بتخیل، امر بتخیل. اچھا، اب وہ جو امر بتخیل ہے وہ چند روحوں کے لیے ہے. اپنے پہلے اس نے اس کا جو ہے یعنی تصور کیا کہ میں ایسا بنانا چاہتا ہوں، صحیح ہے نا، ایسا میں بنانا چاہتا ہوں اور اس میں یہ ہو. تو جو تخیل کیا اس میں قد کاٹ بھی تھا اور حسن بھی تھا، کیونکہ تخیل کیا نا اس نے، تو وہ امر تخیل سے. اچھا، اب یہ باتیں اگر ہم کہیں گے تو یہ باتیں قرآن مجید کے خلاف چلی جائیں گی. کیسے چلی جائیں گی؟ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو امر کن سے نہیں بنایا، امر تخیل سے بنایا تھا. اب اگر ہم امر تخیل سے بنایا تھا تو پھر قرآن کی اس آیت کی توجیہ کیا پیش کریں گے کہ بھئی قل انما بشر مثلکم، چلو جسم ان جیسا دکھتا ہے لیکن تمہاری روح کن سے بنائی ہے، امر تکلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح امر تخیل سے بنائی ہے. کیا میل ہے آپس میں؟ جنس ہی مختلف ہے. تو ایک تو ہو گیا امر تکلم، یہ تو آپ عام لوگوں نے تو نہیں سنا ہوگا، پہلے تم لوگوں کو تو بتایا تھا ہم نے. امر تکلم کا مطلب ہے کہا، کن. اور تخیل میں، امر تخیل میں کیا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو تکلم بن جاتا، سوچا اور سامنے وہ روح ظاہر ہو گئی. جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن. اب وہ جو روحوں کو بنایا ہے، کن کہا ہے، اب یہ جو ہے بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ ایک ہی دفعہ کن کہہ کے اتنی اسارٹیڈ اور کلاسیفائڈ ڈفرینٹ ٹائپس ایک ہی دفعہ کن کہہ کے بنی ہے، یا ہر یعنی جنس کے لیے الگ سے کن کہا ہے؟ آپ کا کیا گمان ہے؟ جیسے یہ آپ بات فرما رہے ہیں، اب دیکھیں نا، یعنی وہ 3 ڈائمینشنل جو ہے وہ کریشن تھی نا، ایک سامنے بنی، ایک رائٹ پہ بنی، ایک لیفٹ پہ بنی. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف جو ہے اس کی، لیکن جو رائٹ اور لیفٹ پہ کھڑی ہیں مخلوقات، جی ان کی تخلیق کا یہاں ذکر نہیں کیا، صرف انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ان کو امر کن سے بنایا ہے. جی ان کی تخلیق کا ذکر کہاں کیا ہے کہ موکلات کو بھی بنایا اس وقت؟ جی بالکل. جیسے کہ حوریں ہیں، حورات کے بارے میں تو سرکار کا فرمان ہے کہ یہ عالم غیب سے اللہ ان کو ساتھ لے کے آیا بالکل تحفہ دینے کے لیے. کون تھی یہ وہاں پر اللہ کی خادمائیں تھیں، خدمت گزار، صرف خدمت گزار، بے شک. وہاں سے لے. چلو بھائی یہ تحفے میں دے دیتے. اب صرف خدمت گزار تھی تو اور بھی بہت ساری اقسام ہیں. بالکل کوئی حمد و ثنا کی ہوگی، کوئی چین سکون آرام کی ہوگی، بالکل. ہے یا نہیں؟ کچھ ایسے بھی ہوں گی، وہ اللہ کی پرسنل وہ ہے نا باؤنڈریز ہیں وہ، کہ جن کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اب جس طرح آپ جنت میں جائیں گے، جن کے پاس حوریں ہوں گی تو مختلف قسم کی حوریں ہوں گی. کچھ حوریں ایسی ہوں گی کہ جن کو آپ دیکھ کے ہی جو ہے نا خوش ہو جائیں گے.
اور ان کا کام ہی صرف ہے کہ بس خوش کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اب وہاں بیماری وغیرہ تو ہوگی نہیں. میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا, سنا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھے ہیں سارے مولوی, وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جنت میں جاؤ حوریں پاؤں دبائیں گی. اس سے کوئی یہ پوچھے کہ جنت میں نہ بیماری ہے نہ تھکاوٹ ہے, تو یہ حوریں تمہارے پاؤں دبائیں گی, یہ تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے, اپنے ذہن کی سوچ ہے. کیونکہ یہاں تمہاری ٹانگیں دکھتی ہیں تو مریدوں سے اور مریدیوں سے پاؤں دباتے ہیں نا. یہ مولویوں کے کہاں مرید ہیں, لیکن بے شمار رکھے ہوئے ہیں لوگ. اب یہ ادھر سفلی موکلات ہیں اور دائیں طرف جو ہے وہ علوی موکلات ہیں. ان کی تخلیق بھی انسانوں کے سامنے تو نہیں کی, جنات کی تخلیق بھی انسانوں کے ساتھ نہیں کی. کچھ روحیں ہیں جن کو اللہ نے امر کن سے بنایا ہی نہیں ہے, وہ روحیں کہلاتی ہیں سابقون. سابقون وہ کیسے بنی کہ جب محبت کا اظہار کیا تو اس محبت کے اظہار میں وہ محبت والی روحیں بن گئیں. پھر قرب کا اظہار کیا تو قرب ریلیٹڈ ارواح بن گئیں. اسی طرح پھر جلوہ. تو ان کی جو یعنی تخلیق ہے وہ تخلیق امر کن سے نہیں ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے, بڑے غور سے سمجھنی ہے, بہت ضروری سمجھنی ہے. یہ جو امر کن زبان سے کہی گئی مخلوق ہے, اس مخلوق کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک خواب ہے. ہاں, لیکن وہ جن کو اپنے جلووں, اپنے تقرب اور اپنے محبت کے اظہار میں جو تخلیق پذیر ہوئیں, ان کی فطرت جو ہے اللہ کی فطرت پر ہے. اسی کے لیے قرآن میں آیا کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا. اس انسان کو تو امر کن سے بنایا, اپنی فطرت پہ کہاں بنایا؟ ان میں سے جو اس میں ذات اللہ کے ذریعے سینہ منور ہو جائے, روشن ہو جائے, روح تک چلی جائے. اگر صرف نور قلب تک رہتا ہے تو امر کن کی پیدائش ہو, اگر روح تک نور پہنچ گیا تو پھر امر کن کی نہیں ہو, پھر امر کن کی نہیں ہو. اچھا, اس سے پہلے روح تو بہت ہی آخر میں بنائی. امر کن سے روح کو بنانے سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے یہ لطائف آلریڈی موجود تھے. جیسے لطیفہ قلب تھا, لطیفہ قلب مخلوق تھی, لطیفہ سری تھا, لطیفہ اخفا تھا, لطیفہ خفی تھا, لطیفہ انا تھا. اب یہ جو لطیفہ انا تھا اس کا تعلق تو عالم احدیت سے ہے. سن لو, پھر کبھی موقع ملے نہ ملے. اب یہ جو لطیفہ انا سر میں ہے اس کا تعلق تو عالم احدیت سے ہے. تو عالم احدیت سے اس کا تعلق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عالم احدیت میں رہتا ہوگا نا, عالم احدیت میں یہ رہتا ہوگا. اچھا, اب یہ عالم احدیت میں جو مخلوق رہتی ہے اس کے ذریعے آپ نے اللہ کا دیدار کرنا ہے. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس سے اللہ کا دیدار کرنا ہے لطیفہ انا کی مخلوق, وہ مخلوق تو عورتوں کے سر میں بھی موجود ہے. آپ کو یہ ٹیکنیکلٹیز سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورتوں کا لطیفہ انا بھی ذکر میں لگا دیں تو اللہ کے پاس پھر کیا عذر رہ جائے گا, بھائی تم مجھے نہیں دیکھ سکتی, اگر یہ بیدار ہو گیا تو. یا تو یہ کہیں کہ بھائی نہیں, عورتوں کے اندر جو لطیفہ انا ہے وہ لو کوالٹی کا ہے, یا عالم احدیت سے نہیں, عالم احدیت سے تعلق ہے اس کا بھی. عورتوں کے اندر جو لطیفہ انا ہے اس کا تعلق بھی عالم احدیت سے. تو اب کیا کریں گے؟ کیا کسی مرشد نے اپنی مرید کو, خاتون مرید کو کبھی لطیفہ انا کا ذکر نہیں دیا؟ اور اگر دیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ 3 پردے پھٹ گئے. اچھا, وہ جو 3 پردے, جب پہلا پردہ پھٹتا ہے لطیفہ انا کا تو اس پہلے پردے کے پھٹنے سے اتنا جلال مارز وجود میں آتا ہے کہ یہ لطیفہ انا کا جو سر ہے وہ ہمارے سر میں گھسا ہوا ہے. لطیفہ انا کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو اس لطیفہ نفس کے جن کے اوپر ڈنڈے پڑتے ہیں, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. یہ لطیفہ نفس ایک جن ہے, قوم جنات سے ہے. اس کی ٹانگیں مقام ناف پر ہیں, اس کا سر ہمارے سر میں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ لطیفہ انا کا جو اثر ہے وہ لطیفہ انا تک ہے, لطیفہ نفس کا جو اثر ہے وہ لطیفہ انا تک ہے. اچھا جی, اب مردوں کا ان کا جب ذکر جاری ہوا لطیفہ انا کا, وہ پہلا پردہ پھٹے گا
اس پہلے پردے پھٹنے کے بعد نفس وہاں اس سے جڑ کے رہ نہیں سکتا. اب جڑ کے رہ نہیں سکتا اور وہیں پر اگر وہ موجود اس کا سر رہے تو جلال میں آ کے پردہ عقل جو ٹوٹتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ لطیفہ نفس اور لطیفہ انا کے بیچ میں جو ملاپ تھا اب وہ ٹوٹ گیا ہے. لہٰذا اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ جو کوآرڈینیشن ہے یہ کوآرڈینیشن ختم ہو جاتا. اچھا اگر لطیفہ انا کا عورتوں کو ذکر دے دیا جائے اور جو پہلا پردہ ہے جس کو پردہ ظلمانی کہتے ہیں، اگر لطیفہ انا کا عورتوں کو ذکر دے دیں اور توجہ بھی کریں اور لطیفہ انا ان کا بیدار ہو کے ذکر بھی کرے تو ذکر کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پردہ پھٹے گا اور وہ پردہ پھٹ گیا تو عورت بیکار کا نفس ہی چل جائے گا، دماغ گھوم جائے گا. جس طرح حضرت رابعہ بصری جو تھی بہت بڑی ولیہ گزری ہیں لیکن وہ دماغ گھوم گیا تھا. خیموں میں رہتے تھے اس وقت لوگ، تو ان کو کسی نے ایک نیکلس دیا رابعہ بصری کو، نیکلس ہار، اور وہ ہار ان کا جو ہے چوری ہو گیا. تو ان کی بڑی دوستی تھی خواجہ حسن بصری سے، تو وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی. تو انہوں نے کو کہا کہ بھئی حسن میرا ہار ہو گیا ہے. آپ نے کہا چلو ہم لوگوں کو کہتے ہیں. تو وہ لوگوں کو لگایا اور غصہ اس بات پہ تھا کہ وہ میرا ہار کون چرا کے لے کے گیا ہے. اور اس غصے کے عالم میں انہوں نے کیا کیا، ایک لکڑی میں آگ لگائی، دوسرے ہاتھ میں پانی بالٹی میں رکھا اور دوڑی ہوئی جا رہی ہیں، دوڑتی جا رہی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا ارے بھائی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھا دوں گی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ اچھا وہ ان کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا. وہ حسن بصری جو ہے وہ لوگوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں ادھر دیکھو اور یہ پیچھے سے جو ہے آگ لے کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کے بھاگی ہوئی جا رہی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی کہاں جا رہی ہے؟ بولے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، جہنم کو سرد کرنے جا رہی ہوں، اس کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. کیوں؟ کہ میں جنت کو مٹا دوں گی، جلا دوں گی تاکہ اس کے بعد ہر بندہ اللہ کی اخلاص بھری عبادت کرے. ابھی لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کریں اور جہنم کو کیوں سرد کرنا چاہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جو لوگ ہیں وہ خوف کی وجہ سے اللہ کو پوجتے ہیں، اس لیے میں جہنم کو سرد کر دوں گی تاکہ لوگوں کو یہ رہے کہ بھائی جہنم تو سرد ہو گیا ہے، اب خوف کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب اخلاص سے عبادت کرو. یہ سوچ تھی ان کی. تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. بھائی آپ نے جو بات بتائی ہے کہ آپ جا کے جنت کو آگ لگا دیں گی اور جہنم کو بجھا دیں گی، کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے لالچ ہو رہی ہے. اچھا جس نے یہ کام کیا وہ تو پھر بے وقوف ہو گیا، آپ عقل مند ہو گئی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا ایسے بولے جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بڑا غلط پالیسی ہو گئی. یہ بنائی کس نے ہے پالیسی؟ جب اللہ نے جنت بنائی تھی تو اللہ کو نہیں خیال آیا کہ لوگ لالچ کی وجہ سے عبادت کریں گے جنت کے لالچ میں، حوروں کے لالچ میں. یہ تمام تر جو واردات ان پر ہوئیں، ان واردات کی وجہ یہ تھی کہ وہ خواجہ حسن بصری کی صحبت میں بیٹھتی تھی جو کہ سلطان الفقراء تھے. تو ان کی نظر کی وجہ سے ان کا جو یہ پردہ تھا ظلمانی یہ پھٹ گیا تھا. جب یہ ان کا پردہ پھٹ گیا نا تو بس وہ پھر کام ہو گیا ان کا. کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں. تو اگر عورتوں کا بھی اگر یہ پردہ پھٹ گیا تو پھر تو کسی کام دھندے کی نہیں رہیں گی، نہ شوہر کی رہیں گی، نہ بچوں کی رہیں گی، جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں گی. تو اتنی تاب ہی نہیں رکھی. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو اگر لطیفہ انا کا ذکر دے بھی دیا جائے تو وہ روحانیت میں نہیں ہوگا، ثواب کی غرض سے ہوگا. اس ذکر کا ان کو اثر نہیں ہوگا. اثر ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. لطیفہ انا ہی اگر جل گیا تو کیا ہوگا پھر. دوسرا یہ کہ عورت جو ہے مقام وصل پر نہیں پہنچ سکتی. کوئی اکا دکا واقعہ ہی ہوا ہے، جیسے بی بی فاطمہ کا واقعہ ہے. تو آپ تو مقام وصل پر تھیں، طفل نوری سلطان الفقراء تھیں. لیکن پھر ہوا کیا؟ جب بی بی فاطمہ کے وجود مبارک میں طفل نوری آیا تو جس کے اندر طفل نوری ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کی باقاعدہ ایک حدیث ہے. یہ صرف سلطانوں کے لیے ہے حدیث. کیا؟ اذا تم الفخر فہو اللہ. صرف سلطانوں کے لیے، عام آدمی، عام فقیر کے لیے نہیں ہے. یہ عام فقیر کامل کہاں ہوتا ہے فخر میں؟ فخر میں کامل تو صرف سلطان الفقراء ہوتا ہے.
عام فقیر تو کامل نہیں ہوتا فقر میں، یہ سب کے لیے تھوڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ سلطان حق باؤ نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ اگر سلطان الفقراء کو اللہ کہہ دو تو بجا ہے، اور اللہ کا بندہ کہہ دو تو روا ہے. ندیم تم کیا کہو گے؟ بجا کا تو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجا کا مطلب ہے صحیح ہے، درست ہے، عین حق ہے، بالکل عین حق ہے. بالکل یہی بات ہے. اور روا کا کیا مطلب روا ہے؟ کا مطلب ہے کہ تم ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے تو ان کو بخش دو، چھوڑ دو، ان کو سزا نہیں دو، چلو غلط کہہ رہے ہیں لیکن معافی کے قابل ہیں. میرے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ لفظ آ رہا ہے، اگر کہہ دوں تو جی سرکار. کہ شاید یہاں پر روا کا مطلب ہے گوارا کر لیا. ہائے ہائے ہائے، گوارا کر لیا. کیا بولیں، بالکل چلو ٹھیک ہے، گوارا کر لیا. گوارا کر لیا، بالکل صحیح بات. صحیح ہے یہ، بالکل یہ بالکل موضوع لفظ ہے کہ گوارا کر لیا. ہے تو غلط بات ان کی، لیکن چلو گوارا کر لو، لا علم ہے نادان ہے جو بھی سمجھ لیں، لیکن گوارا کر لو. یہ بہت اچھا لفظ آپ نے عطا کیا. تو یہ جو حدیث ہے اذا تم الفقر فہو اللہ، یہ صرف سلطان الفقراء کے لیے. اب جب وہ طفل نوری یعنی اللہ کا باطنی وجود سیدہ فاطمہ کے جسم مبارک میں آیا تو وہ سارے لطائف کو جلا دیتا ہے. اتنا جلال اور اتنا نور بی بی فاطمہ کے وجود مبارک میں آ گیا کہ اس کی وجہ سے ان کا خون نور میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہ بطول کہلائیں. جن کو ماہواری نہ آتی ہو وہ بطول ہے. اب جسم میں خون ہی نہیں رہا تو ماہواری کدھر سے آئے گی؟ لہٰذا سیدہ فاطمہ کی جو اولاد بھی ہوئی اس میں خون ہے ہی نہیں، اس میں نور ہی نور ہے. اس لیے یہ امام حسن، امام حسین اور یہ جو ہے سیدہ زینب، یعنی جتنی بھی سیدہ فاطمہ کی جو اولاد ہے، یہ ساری کی ساری اولاد انسانی نطفہ نہیں ہے، یہ نطفہ نور ہے. یہ نطفہ نور ہے. کیا ہے یہ؟ نطفہ نور ہے. Amra TV, the place to connect with God.